بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. عزیزان محترم، ساری مجلسوں میں آپ نے شرکت کی، محافل میں آپ نے شرکت کی. ہر انسان ایک خاص محبت ہر چیز کے لیے نہیں رکھتا. اہل بیت اطہار کی فہرست میں 12 اماموں کا سلسلہ ہے، 14 معصومین. ہر کسی سے محبت کرنا واجب و لازم ہے، لیکن یہ انسان کے اختیار میں نہیں کہ وہ جس سے چاہے اس سے سب سے زیادہ محبت کر لے. محبت ایک فطری شے ہے، کب اور کس سے ہو، کس مقدار میں ہو، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. رسول گرامی نے فرمایا اہل بیت اطہار کی جتنی شخصیات ہیں سب سے محبت واجب ہے، اور ہر شخصیت کی محبت آپ لوگوں کے دلوں میں ہے. ان للحسین لمحبت مکنون فی قلوب المؤمنین. سب کی محبت سب کے دلوں میں ہے، لیکن ابا عبداللہ الحسین کی محبت مؤمنین کے دلوں میں خاص محبت ہے. رسول گرامی فرما رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک قاعدہ مجاز ہے کہ جناب سب سے محبت کر سکتے ہیں اور واجب ہے، لیکن کمیت و قلیت میں ہمارا اختیار نہیں ہے، کسی سے زیادہ اور کسی سے اس زیادہ کے مقابلے میں تھوڑی کم. حضرت نے فرمایا سب کی محبت دلوں میں ہے، لیکن حسین کے لیے مومنین کے دلوں میں خاص محبت ہے. مجھ سے کسی صاحب نے کسی زمانے میں سوال کیا تھا، ابو دھابی میں ایک پٹھان تھا، کہنے لگا قبلہ یہ خاص محبت کیا ہے؟ تو میرے ذہن میں کوئی الفاظ نہیں آئے جو میں اس بندے خدا کو بتاتا کہ یہ خاص محبت کیا ہے. ایک مثال آئی. میں نے کہا جناب اگر آپ سے کوئی کہے کہ مٹھائی کا مزہ کیسا ہے، آپ ایکسپلین کر سکتے؟ میں حاجیوں سے پوچھوں جناب کالا رنگ کیسا ہے، بسم اللہ ایکسپلین کیجیے، کالا رنگ کیسا ہے، مٹھائی کا مزہ کیسا ہے، بتائیں. پٹھان کہنے لگا بھائی مٹھائی کا مزہ میٹھا ہے، کالا رنگ کالا ہے. میں نے کہا کالا کیا ہے، میٹھا کیا ہے؟ کنفیوز. میں نے کہا ایک طریقہ ہے مٹھائی کا مزہ بتانے کا اور کالا رنگ سمجھانے کا. وہ طریقہ کیا ہے؟ مٹھائی کی ایک پیس اٹھاؤ اور منہ میں رکھ دو، جناب یہ ہے مٹھائی کا مزہ. کالا رنگ دکھاؤ اور کہو جناب یہ ہے کالا رنگ. کچھ اسی طرح
یہ حسین کی خاص محبت ہے جو بتانے سے سمجھائی نہیں جا سکتی. جاؤ راہ حسین میں محو ہو جاؤ، خود سمجھ میں آ جائے گا. حسین میں محو ہو جاؤ، خود سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ مقدمہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج جس شخصیت کی مجلس ہے اہل بیت اطہار کے، اس سلسلے میں 14 معصومین 12 اماموں کے بعد بندے خدا کو سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ الفت اس شخصیت سے. 1000 مرتبه شستن دهان به عطر و گلاب، هنوز نام تو گفتن کمال بی ادبی است. اس منہ کو 1000 مرتبہ عطر و گلاب سے دھلا جائے، پھر بھی اس منہ سے زینب علیہ مقام کا نام لینا کمال بے ادبی ہے. اقول زینب وما زینب وما ادراک ما زینب، میں کہوں زینب جبکہ میں جانتا ہی نہیں زینب ہے کس ذات کا نام. اللہ نے اس دنیا میں، تھوڑا سا ماحول آپ کا بدلوں، اللہ نے دنیا میں اگر کسی کو کسی پہ فوقیت دی ہے تو اس میں معیار قرار دیا ہے علم کو. اللہ نے کسی کو فوقیت اس کے رنگ کی وجہ سے، اس کی ذات کی وجہ سے، اس کی قوم کی وجہ سے، اس کے پیسے کی وجہ سے، اس کے بزنس کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ نے اگر کسی کو کسی پہ فوقیت دی ہے تو اس کے علم کی وجہ سے. اور ظاہر سی بات ہے اللہ نے قاعدہ بھی بیان کیا اور خود بتایا بھی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور ملائکہ کے درمیان اگر کسی کو کسی پر فوقیت دی ہے تو بما ہوا نبی کی بنسبت نہیں دی ہے کیونکہ وہ نبی تھے اس وجہ سے ملائکہ سے افضل، ایسا نہیں ہے. وہاں بھی اللہ نے فوقیت دی ہے کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اللہ نے کچھ اسماء آدم پہ عرض کی، ملائکہ پہ عرض کی اور کہا کہ بھائی ان اسماء کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو وہ بتا. ملائکہ نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے میرے پروردگار ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے عطا فرمایا. یہ وہ مقام تھا کہ جہاں اللہ نے ملائکہ سے کہا جناب تمہارا امتحان ہو چکا، اسجدوا لہ، اب آدم کو سجدہ کرو. اب یہ ثابت ہو گیا کہ آدم کے پاس تم سے زیادہ علم ہے، تو لہٰذا اس علم کی وجہ سے اللہ نے ملائکہ سے کہا جناب تمہارا امتحان ہو گیا، آدم کے نمبر تم سے زیادہ ہے، آدم کو سجدہ کرو. یہ ایک مقام ہو گیا. سمجھ میں یہ آیا کہ جناب اگر کسی کا کسی پہ مرتبہ یا کسی کا کسی پہ فوقیت ہے تو وہ کس وجہ سے ہے؟ علم کی وجہ سے. میں ایسے ہی نہیں جناب زینب علیہ مقام کے مقام کا قائل ہوں، میں ایسے ہی نہیں خام خیالی کہ جناب فلاں صاحب نے کہہ دیا تو ان کا یہ مقام ہے، ان سے اتنی محبت نہیں. کچھ علت ہے، کچھ راز ہیں، کچھ اسرار ہیں. ان اسرار کی طرف تھوڑی سی توجہ دلاؤں گا اور میں انشاءاللہ 2-4-5 منٹ کے مسائل اور مجلس تمام. میں نے شروع میں بیان کیا کہ اس ذات سے مجھے بڑی الفت ہے اور بڑی محبت ہے، اور مجھے یقین کریں سب سے زیادہ لطف آتا ہے جب میں زینب علیہ مقام پہ اپنی اس زبان کو کھولتا ہوں. رسول گرامی کون رسول؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یقین کریں اگر میں اتنا مقدمہ بنا رہا ہوں تو کسی خاص موضوع کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. شاید کچھ باتیں ایسی ہوں جو ہضم کرنے کے لیے وقت لگے، لیکن میں کوشش کراؤں گا کہ ان باتوں کو ہضم کر پاؤں. یہ معرفت اور مقام زینب علیہ مقام ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رسول اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں فرماتے. اچھا رسول نے کیا فرمایا؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد. اے علی آپ کا مرتبہ میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی میری ساری صفات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں.
پھر یہ امامت کا سلسلہ آگے بڑھا. حسن و حسین میں وہ تمام کمالات منتقل ہوئے جو کمالات علی ابن ابی طالب میں تھے. علی ابن ابی طالب کے بعد حسن و حسین، اور حسن و حسین میں وہ تمام کمالات جو پائے جاتے تھے وہ کس میں منتقل ہوئے؟ سید الساجدین میں. اب اگر سید سجاد کسی شے کی گواہی دیں تو یہ کہا جا سکتا ہے یہ کوئی کلام معمولی کلام نہیں بلکہ وحی الہی ہے. اور فرما رہے ہیں یہ کیا ہے؟ وحی الہی ہے. اب آتے اس مقام پہ کہ جس مقام پہ آپ کو لانا چاہ رہا تھا. انسان کا کمال اس کے علم سے ہے. جناب سید سجاد اپنی پھوپھی زینب کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرماتے یا عم انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ، کہ اے میری پھوپھی زینب خدا کی قسم آپ ایک ایسی عالمہ ہیں کہ جو کہیں پڑھنے نہیں گئی. آپ ایک ایسی سمجھدار ہیں کہ جس نے سمجھ کو کسی سے سیکھا نہیں. آ گیا وہ مقام جناب جو انسان کسی کے پاس پڑھنے نہ گیا ہو، جو انسان کسی کے پاس سیکھنے نہ گیا ہو، اس کے پاس جو علم ہوتا ہے اس علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ حیران تو نہیں ہو رہے؟ اس علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس علم کو کہا جاتا ہے علم لدنی وعلمناہ من لدنا علما. قرآن کی آیت ہے یعنی جناب خضر کے بارے میں کہ ہم نے خضر کو اپنی جانب سے علم سکھایا. وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے خضر کو اپنی جانب سے علم دیا. یعنی زینب علیہ مقام کے پاس جو علم ہے وہ معمولی علم نہیں ہے، علم لدنی ہے، علم لدنی. اور یہی وجہ ہے جناب زینب علیہ مقام کے آپ القاب اٹھا کے دیکھیے، ایک ایک لقب پڑھیے، ایک ایک لقب کے پیچھے خدا کی قسم ایسے راز اور اسرار پوشیدہ ہیں کہ دنیا کا کوئی خطیب ایکسپلین نہیں کر سکتا. ایک لقب جو میرے موضوع سے متصل ہے، عقیلہ بنی ہاشم. عقیلہ بنی ہاشم یہ صفت مشبہ، عاقل سے بنا ہے، ناصر سے نصیر، اسی طریقے سے عاقل سے عقیلہ، عقیل اور عقیلہ مؤنث کا صیغہ، یعنی بہت زیادہ عقل رکھنے والی، بہت زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والی، بہت زیادہ فہم رکھنے والی. یہ کوئی ہلکی بات ہے، معمولی بات ہے کہ مرد کے باوجود، مرد ہونے کے باوجود امر امامت کچھ لمحات کے لیے زینب علیہ مقام کے پاس پہنچا. امر امامت سے مراد وہ تمام امامت کی چیزیں جو ایک امام سے منسوب ہوتی ہیں وہ جناب زینب علیہ مقام کے کنٹرول میں ہے. سب سے بڑی شے جو امام کے پاس ہوتی ہے اس کا حکم دینا اور اس کے حکم پر عمل کرنا. وہ مقام جناب زینب علیہ مقام کو حاصل ہوا کربلا کے بعد، امام حسین کے بعد کچھ لمحات کے لیے، کچھ وقت کے لیے. یہ مقام ہے زینب علیہ مقام کا سید سجاد کے ہوتے ہوئے. ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں، علم زینب علیہ مقام پہ گفتگو ہو رہی ہے، فہم زینب علیہ مقام پہ گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے یہاں کسی شخصیت کو پہچاننے کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ بس میں 2 نقطے بیان کروں گا اور میرے خیال سے یہی 2 نقطے میری خطابت کا خلاصہ ہوں گے. موضوعات بہت ہیں، باتیں بہت ہیں، ان ساری باتوں کو کنارے رکھتے ہوئے مختصر گفتگو میں ایک اہم شے آپ حضرات کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، بس 10 سے 12 منٹ. معصوم کسے کہتے ہیں؟ میں آیت اللہ شیخ سند کی خدمت میں تھا، صاحب بخوبی جانتے ہیں. آیت اللہ شیخ سند کے سامنے جناب زینب علیہ مقام پہ گفتگو ہوئی. انہوں نے ایک جملہ کہا، میرا بدن کانپ گیا، کہ میری نظر میں زینب علیہ مقام کی عصمت، بڑی ہمت کے ساتھ یہ الفاظ آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور قبلہ علامہ حسینی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، علامہ ظہیر کاظمی صاحب تشریف فرمائیں، انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالیں گے اور اصلاح فرمائیں گے اگر کوئی کم زیادہ کچھ باتیں ہوئی. شیخ سند صاحب نے فرمایا کہ میری نظر میں زینب علیہ مقام کی عصمت بعض انبیاء سے بلند و بالا ہے. عصمت بعض انبیاء سے بلند و بالا ہے. اچھا، قبلہ نے یہ جملہ کہہ دیا، میں غور کرتا رہا، فکر کرتا رہا. پھر جب میرے سامنے کچھ چیزیں آئیں میں نے کہا بھائی قبلہ نے غلط تو نہیں کہا.
قبلہ نے غلط تو نہیں کہا. وہ چیزیں کیا ہیں بھائی؟ عصمت کیسے مرتب ہوتی ہے؟ عصمت مرتب ہوتی ہے علم سے اور صبر سے. جتنا زیادہ علم ہوگا اتنی مضبوط آپ کی عصمت ہوگی، جتنا زیادہ صبر ہوگا اتنی مضبوط آپ کی عصمت ہوگی. فار ایگزامپل اللہ نے آدم کو سب کچھ دیا، فرمایا فلاں درخت کے پاس مت جانا. جناب آدم نے صبر نہیں کیا. معذرت کے ساتھ میں جملے ادھر ادھر سے نہیں بیان کر رہا ہوں، قرآنی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. جناب آدم اس درخت کے قریب گئے. اچھا جناب موسیٰ پہنچے، دو لوگوں میں لڑائی ہوئی، ہذا من شیعتہ وہذا، یہ میرے شیعوں میں سے، یہ میرے چاہنے والوں میں سے، وہ دوسری پارٹی کا بندہ ہے. جناب موسیٰ کو غصہ آیا، فَوَكَّزَهُ فَقَضَى عَلَيْهِ، جناب موسیٰ نے ایک گھوسا مارا، وہ صاحب فوراً وہیں پہ مر گئے. ٹھیک ہے، یہ کس کا صبر ہے؟ موسیٰ کا صبر ہے. میں مقدمہ بنا رہا ہوں، عصمت زینبی سمجھا رہا ہوں. دیکھیں ایک خطابت، ماشاءاللہ سے ہم بھی خطابت کے چھوٹے موٹے شاہکار ہیں، ہمیں بھی الفاظ سے کھیلنا آتا ہے، لیکن یہ جو مقام ہے، یہ جو منزل ہے، یہاں میرے خیال سے اگر معرفت میں دو چار جملوں کے ذریعے اگر اضافہ ہو جائے تو میرے خیال سے یہاں پہ ملی ہوئی معرفت کہیں نہیں ملی. تو ہم ایک معرفت کو بڑھانے کی غرض سے مقدمتاً چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. یہ کس کی عصمت تھی؟ موسیٰ کی. محظوظ ہونا انشاءاللہ آپ کا کام ہے. یہ موسیٰ کی عصمت تھی. اور آگے بڑھیے، اور آگے بڑھیے. جناب ابراہیم کا صبر دیکھیں، جناب ابراہیم کا صبر دیکھیں. خنجر رکھنے کے بعد جناب ابراہیم کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں. پھر اس کے بعد دمبا آ گیا، معاملہ ختم ہو گیا. یہ کس کی عصمت اور کس کا صبر تھا؟ جناب ابراہیم کا. اور قرآن میں جائیے، جناب یوسف زندان میں جب دو قیدیوں کو چھوڑا گیا تو جناب یوسف جا کے کہہ رہے ہیں ان کے کانوں میں، اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس جانا، اپنے اس بادشاہ کے پاس جانا، ہمارا تذکرہ کر دینا، کہہ دینا زلیخا نے خواہ مخواہ پھنسا رکھا ہے، 7 سال ہونے والے، یہ کچھ سال ہونے والے، کہہ دینا کہ جناب ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، معاف کروا دینا، بادشاہ سے ہماری سفارش کرنا. گئے وَلَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، قرآن کی آیتوں کی تفصیلی واقعہ ہے. فوراً جبرائیل آئے کہ یوسف تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کے ہوتے ہوئے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو، تم نبی ہو. یہ کس کا صبر تھا؟ یوسف کا صبر. جناب یونس کی طرف آئیے، جناب یونس کی طرف آئیے. مغاضباً، لفظ ہے مغاضباً. جناب یونس اپنی قوم پر غضبناک ہوئے، غصہ ہو گئے، چھوڑ کے چلے گئے، جاؤ مرو جائے، چھوڑ کے چلے گئے. یہ کون تھے؟ جناب یونس. یہ ان کا صبر تھا، یہ ان کا صبر تھا. کیا اس جملے کو کہنے کا بندے کا حق نہیں ہے؟ جناب آئیے، جناب یعقوب کا صبر دیکھیں، جناب ایوب کا صبر دیکھیں جو اصبر الصابرین ہے. جناب ایوب کا صبر ایک طرف، آخری لمحات جب سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تو جناب ایوب کی زوجہ تھی جناب یوسف کی بہن، جناب ایوب کی زوجہ تھی جناب یوسف کی بہن. آخر میں نوبت یہ آن پڑی کہ جناب ایوب کی زوجہ گھر گھر میں جاتی تھی، کھانا مانگتی تھی اور جناب ایوب کے لیے لے کے آتی تھی. شیطان نے گاؤں والوں کو بہکایا کہ جناب ایوب کی زوجہ بڑی خوبصورت ہے، وہ اپنا چہرہ تو دکھائیں گے نہیں. اب جب وہ کھانا مانگنے آئے تو ان سے کہنا اپنے بال دکھاؤ پھر ہم کھانا دیں گے. جناب ایوب کون؟ قرآن نے جسے اصبر الصابرین کہا ہو وہ ایوب. جناب ایوب کی زوجہ کھانا مانگنے کے لیے گئی، لوگوں نے وہی سفارش کی، جناب ایوب کی زوجہ واپس گھر آ گئی. آنے کے بعد جناب ایوب کی خدمت میں عرض کیا، جناب ایوب مصلی عبادت پہ بیٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کیا میرے پروردگار، میں نے بڑا صبر کیا، سب کچھ برداشت ہے، لیکن مجھے یہ برداشت نہیں کہ ایوب کے ہوتے ہوئے ایوب کی زوجہ کی طرف کوئی نظر اٹھائے. مجھے برداشت نہیں، مجھے برداشت نہیں. اگر میں ایک ایک چیز سے مقابلہ کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، بس یہی پہ بات ختم کروں گا. اے رسول
تمہیں اپنے نواسے کی قربانی دینی پڑے گی. رسول اللہ کا سوال فی سلامت من دینی, کیا اس قربانی سے میرا دین سلامت رہے گا؟ جبرائیل نے ضمانت دی آپ کا دین سلامت رہے گا. تمہیں ننھا علی اصغر کربلا میں دینا پڑے گا. فی سلامت من دینی, دین سلامت رہے گا؟ دین سلامت رہے گا کہ ہاں تمہارا دین سلامت رہے گا. ساری باتوں کے بعد کہ آخر میں تمہیں اہل حرم کا پردہ دینا پڑے گا, پردہ دینا پڑے گا. رسول گرامی خاموش, رسول گرامی خاموش. جناب ایوب نے فرمایا تھا نا, اے میرے پروردگار, ایوب کی خیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ایوب کے سامنے اس کی زوجہ کے پردے کی طرف کوئی نظر اٹھائے. رسول گرامی کی خیرت نہیں گوارا کر رہی تھی. اب عبداللہ الحسین کھڑے ہوئے کہ فی سلامت من دینی, دین سلامت رہے گا, مجھے منظور ہے, مجھے منظور ہے. زینب علیہ مقام, بھیا حسین آپ اپنا سر دے سکتے ہیں, میرا ننھا علی اصغر اپنی قربانی دے سکتا ہے, تو یہ زینب پردہ کیوں نہیں دے سکتی؟ یہ ہے صبر زینبی. میں نے کہا تھا نا, عصمت کہاں سے پہچانی جاتی ہے؟ صبر سے. مجھے دکھا دے انبیاء کی فہرست میں کسی کا صبر زینب علیہ مقام کی طرح. ابن زیاد ملعون, ابن زیاد ملعون, صبر اور اطمینان دیکھیں, اطمینان, اطمینان دیکھیں. ابن زیاد ملعون اپنے حساب و کتاب سے سوچ رہا ہے کہ جناب ہم نے سب کچھ مار ہور کے دنیا تباہ و برباد کر دی, اہل بیت کا دروازہ بند کر دیا, سب کچھ ختم ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا. زینب علیہ مقام سے فرما رہا ہے ابن زیاد ملعون علیہ اللعنۃ والعذاب, کہ رہا زینب کیف رأیت صنع اللہ, تم نے اللہ کی صنع کو کیسا پایا؟ یعنی تمہارے بھیا حسین کو معاذ اللہ یہ جو بعض ہمارے اندھے مسلمانوں کے عقائد و نظریات ہیں, اللہ نے مارا تمہارے بھائی کو, اللہ نے مارا, تمہاری نظر میں کیسا ہے؟ تم نے اللہ کے کارنامے کو کیسا پایا؟ اس ایک جملے سے زینب علیہ مقام کا مقام, صبر, ہمت, حوصلہ, علم سب کچھ ظاہر ہوتا ہے. زینب علیہ مقام کے چہرے پہ اطمینان. ابن زیاد تو کیا سمجھ رہا ہے؟ ختم ہو گیا سب کچھ, تو کیا سمجھ رہا ہے؟ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. خدا کی قسم, وما رأیت الا جمیلا, ہم نے کربلا میں جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا. جمال دیکھا کربلا میں, جمال ہے جمال. کڑیل جوا کے کلیجے میں برچی کی علی, جمال ہے جمال, جمال ہے. یزید کھد کیدک وسع سعیک وناصب جہدک, جو کوششیں کرنی ہو کر, جو منصوبے بنانے ہو بنا, جو جال بچھانے ہو بچھا. خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر روک نہیں پائے گا, روک نہیں پائے گا, روک نہیں پائے گا, کبھی نہیں روک پائے گا. جو کچھ کرنا ہو کر لے, ہم اہل بیت کا ذکر نہیں روک سکتا. مقام ہے زینب علیہ مقام کا, اللہ نے مرتبہ دیا ہے زینب علیہ مقام کو, مرتبہ دیا ہے. جناب زینب علیہ مقام کا فہم, جناب زینب علیہ مقام کا علم قابل بیان نہیں ہے. معصومین کے علاوہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کربلا میں, بس اسی نقطے پہ میں ختم کروں گا. میں نے کہا تھا دو نقطے, ایک نقطہ ہو گیا, دوسرا نقطہ. کربلا میں سب سے زیادہ عالم اور سمجھدار کون تھا؟ سمجھدار وہ ہوگا جو زیادہ امام کی اطاعت کرے گا. معصومین کو ہٹا کے جو زیادہ امام وقت کی اطاعت کرے گا اس کا مرتبہ سب سے زیادہ ہوگا. جزاک اللہ. جو جتنی اطاعت کرے گا اس کا مرتبہ اتنا زیادہ ہوگا. ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں یا لیتنی کننا معهم فافوز فوزا عظیما, یا لیتنا کننا معکم فافوز فوزا عظیما, اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے. اچھا کامیابی کیا نمیدونم وہ 61 ہجری کے لیے بس, اس دور میں کامیابی نہیں ہے. پتہ یہ کریں کہ اصحاب جو کامیاب ہوئے اس کا راز کیا تھا. اس کا راز یہ تھا کہ اصحاب حسینی نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا. کس کے سامنے؟ امام وقت کے سامنے.
امام کو پہچانا اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. گویا اس زمانے میں بھی اگر کوئی اصحاب حسین کی طرح کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے اور اپنے وجود کو امام کے سامنے سرنڈر کر دے. عباس کی کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ عباس کی کامیابی کی وجہ اطاعت. بھائی زیارتوں کے جملے ہیں اشہد ان لک بالتسلیم والتصدیق. چھٹے امام گواہی دے رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے مولا کے سامنے سرنڈر کر دیا. یہ بعض اوقات معذرت کے ساتھ یہ خطبہ بعض اوقات بڑی اشتباہات کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو معرفت کے باب سے فارغ مصائب کے دوران مولا بار بار تلوار نکال رہے ہیں, توڑ رہے ہیں تلوار, بار بار کہہ رہے ہیں کہ مولا مجھے اجازت دیجیے, مولا مجھے اجازت دیجیے. یہ جملات اس گواہی کے منافی ہیں. جو گواہی ہم دے رہے ہو اس گواہی کے منافی یہ جملات ہیں. جب مدینے سے امام حسین نکلے تو ہر آدمی نے مشورہ دیا. محمد بن حنفیہ آئے کہ مولا آپ ایسا کیجئے مدینے میں رہیے, کیوں جا رہے ہیں آپ. ایک صاحب آئے کہ مولا ایسا کیجئے مکے میں قیام کیجئے. ایک صاحب آئے مولا ایسا کیجئے عمرہ مت کیجئے گا, ہو سکتا ہے وہاں مار دیے جائیں آپ. تیسرا آگے کہہ رہا مولا آپ ایسا کیجئے حج کر لیجئے, حج کو چھوڑ کے مت جائیے. کوئی آگے کہہ رہا مولا کوفے مت جائیے, فلاں جگہ جائیے. کوئی آگے کہہ رہا مولا فلاں جگہ جائیے. ہر انسان مشورے دے رہا ہے کس کو؟ امام وقت کو. بسم اللہ, پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے. مدینے سے مکہ, مکہ سے کربلا, کوئی ایک ایسا مقام دکھائیں جہاں زینب یا عباس نے مولا حسین کو مشورہ دیا. بات کو شروع کروں تو دوسرا نکتہ ہے. اب سنیے جناب, پوری معرفت کے وجود کے ساتھ سنیے. کم علم اپنے سے زیادہ علم والے کے ساتھ چل نہیں پاتا ہے. قبلہ حسینی صاحب آپ سے میں توجہات کا طالب ہوں. کم علم اپنے سے زیادہ علم کے ساتھ چل نہیں پاتا ہے. ایک زیادہ علم والا ہو, ایک کم علم والا ہو, تھوڑے دنوں میں اس کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کم علم زیادہ علم والے کو سمجھ نہیں پاتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بھی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے. یا اللہ, دلیل کہاں سے دلیل لاؤں؟ قرآن سے بہتر کہیں سے دلیل لا سکتا ہوں؟ قبلہ شکریہ. قرآن سے بہتر کہیں سے دلیل لا سکتا ہوں؟ جناب موسیٰ خضر, اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک عالم سے ملاقات ہوگی. جناب موسیٰ کی خضر سے ملاقات ہوئی. کون خضر؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. بڑی غور سے باتوں کو سنیے گا, نتیجہ میری طرف سے یہ آخری مجلس ہے حقیر کی, اسے ہدیتاً یاد کیجئے گا مجھے. ہم نے خضر کو اپنی جانب سے علم سکھایا. موسیٰ کی ملاقات ہوئی. خضر نے فرمایا ٹھیک ہے میرے ساتھ چل رہا ہو, بسم اللہ, لیکن جو میں کرتا جاؤں ٹوکنا بولنا نہیں, صرف سیکھنا. چل دیے, کشتی میں سوار ہوئے. مجھے قصہ نہیں بیان کرنا ہے, ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے. کشتی میں سوار ہوئے, کشتی میں سوراخ کر دیا. جناب موسیٰ کھسیا آ گیا, غصہ آ گیا. ہم کشتی میں سوراخ کر دیا, ہم ڈوب کے مر جائیں گے. جناب خضر نے فرمایا کیا میں نے کہا نہیں تھا انک لن تستطیع معی صبری, تم میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے. میں نے تم سے پہلے کہہ دیا تھا تم میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے چلو کمپرومائز کرتے, چلو آگے بڑھو, ٹھیک ہے معاملہ حل ہو گیا. پھر آگے بڑھے. یہ ٹوٹی ہوئی دیوار تھی. جناب خضر اس دیوار کو بنانے لگے. جناب موسیٰ پھر غصہ آ گئے, کھسی آ گئے. یہ جناب یہ گاؤں والے وہ آئیں گے جنہوں نے ایک روٹی ہمیں نہیں دی, ہم بھوکے مرتے رہے, ہم ان سے کھانا مانگتے رہے, انہوں نے کھانا نہیں دیا اور تم ان کی دیوار بنا رہے ہو. خضر جانتے تھے نا, موسیٰ نہیں جانتے تھے. جناب خضر نے فرمایا اے موسیٰ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے, سروائیو نہیں کر پاؤ گے. پھر آگے بڑھے, ایک بچے کو مار دیا. پھر جناب موسیٰ غصہ آ گیا کہ تم نے بچے کو مار دیا. پھر جناب خضر نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے. جملہ یاد رکھنا, ہدیہ. کم علم زیادہ علم کے ساتھ چل نہیں پاتا. سبحان اللہ. میں آگے کے مرحلوں کو جانتا ہوں تو میں ان مرحلوں سے ابھی لطف لے رہا ہوں. کم علم زیادہ علم کے ساتھ چل
نہیں سکتا. خضر نے وہ ساری حکمتیں بیان کی کہ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کیونکہ بڑی خوبصورت تھی, بادشاہ چھین لیتا. میں نے ایسی جگہ کشتی میں سوراخ کیا کہ جہاں اس کو یہ لگے گا کہ سوراخ ہے, یہ بیکار ہے, لیکن کشتی ڈوبے گی نہیں. دیوار اس لیے بنائی کیونکہ وہ یتیم بچے تھے, ان کا خزانہ چھپا ہوا تھا, لوگ لوٹ لیتے, لہٰذا میں نے دیوار بنا دی. بچے کو اس لیے مارا, اس میں بھی الگ الگ راز ہیں, اگر کوئی سوالات ہو تو علماء کی خدمت میں پیش کیجیے گا. خلاصہ بچے کو اس لیے مارا کیونکہ یہ بڑا ہو کے اپنے والدین کو کافر کر دیتا, لہٰذا میں نے اس کو مار دیا. تینوں راز بتانے کے بعد کہ خضر نے موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ ھذا فراق بینی و بینک, اب یہاں سے ہماری اور آپ کی جدائی, تم جاؤ اپنے راستے, ہم چلے اپنے راستے, تم ہمیں برداشت نہیں کر پاؤ گے. اچھا, یہ اپنے ذہن میں نہ لے کے آئیں کہ جناب خضر موسیٰ سے افضل, حضرت موسیٰ جناب خضر سے افضل ہے. اس میں بھی ایک راز ہے اور ایک حکمت اور ایک اسرار پوشیدہ ہے, کہ وہ ایک الگ مقام کے لیے. جدائی ہو گئی کس میں؟ موسیٰ اور خضر میں. جملہ میرا کیا تھا؟ کم علم زیادہ علم کے ساتھ چل نہیں سکتا, کیونکہ اس کی حکمت اور راز وہ سمجھ نہیں پائے گا, سوال پہ سوال کرتا رہے گا, یہ کیوں, یہ کس لیے, یہ کس لیے, یہ کس لیے. موسیٰ اولو العزم پیغمبر خضر کے ساتھ چل نہیں پائے. سلام ہو سیدہ زینب پر جس نے رسول کے ساتھ زندگی گزاری, علی کے ساتھ زندگی گزاری, فاطمہ کے ساتھ زندگی گزاری, حسن و حسین کے ساتھ زندگی گزاری, جس نے جنگ جمل دیکھی لیکن علی پہ انگلی نہیں اٹھائی, جس نے جنگ صفین دیکھی لیکن علی کو مشورہ نہیں دیا, جس نے صلح امام حسن دیکھی, امام حسن مجتبیٰ کو مشورہ نہیں دیا, جس نے حسین کا پورا قافلہ دیکھا, کربلا دیکھی لیکن حسین کو کبھی مشورہ نہیں دیا, جس نے سید سجاد کی امامت دیکھی لیکن حسین کو سید سجاد کو کبھی مشورہ نہیں دیا. یہ مقام ہے زینب علیا مقام کا. ابھی نکتہ مکمل نہیں ہوا جناب, مکمل نہیں ہوا. سلام ہو کس پر؟ زینب علیا مقام پر. مجھے تاریخ میں کہیں دکھا دیں کہ زینب علیا مقام نے مشورہ دیا ہو کہ ایسا نہیں ایسا کر لیجئے, یا مجھے اس بات پہ اعتراض ہے. حکم امامت کے سامنے سرنڈر, مزاج امامت کو سمجھ رہی ہیں زینب علیا مقام, مزاج امامت کو سمجھنا معمولی بات ہے. اچھا جی, آ گیا وہ مقام جو مجھے بیان کرنا تھا. چادر تطہیر میں زینب علیا مقام کہاں تھی؟ چادر تطہیر میں زینب علیا مقام کہاں تھی؟ جناب زینب کی عمر کتنی تھی؟ 6-7 برس, اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 6-7 برس یا 8 برس کی عمر تھی زینب علیا مقام کی. ٹھیک ہے, فرض کریں گھر میں ایسا کوئی حادثہ ہو رہا ہو, سارے گھر والے بیٹھے ہوں, اچانک ایک چادر بچھائی جائے, ایک اندر آئے, دوسرا اندر آئے, تیسرا اندر آئے. 5 یا 6 سال کا بچہ اگر گھر میں کھیل رہا ہوگا تو وہ اس مومنٹ کو انجوائے نہیں کرے گا. کیوں بھائی, مثال کے طور پہ نانا جا رہے ہیں, بابا جا رہے ہیں, ماں جا رہی ہے, میرے بھیا جا رہے ہیں, کچھ تو ہو رہا ہے, کوئی کھیل چل رہا ہے مثال کے طور پہ, تو بچہ اس چیز کی طرف اٹریکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہیں آپ نے دیکھا تاریخ میں کہ زینب علیا مقام نے اصرار کیا ہو کہ چادر میں بھی آؤں؟ کاش 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 کاش. جیسے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, جیسے میں سمجھا, علماء کی خدمت میں معافی و معذرت کے ساتھ سمجھا سکوں. کیا زینب علیا مقام نے ضد نہیں کی ہوگی؟ کہنے لگے صاحب ہو سکتا ہے ضد کی ہو, لیکن تاریخ نبی سامنے لکھا نہ ہو. میں نے کہا جناب وہاں پہ ضد کرنے والے چھوٹے بڑے جتنے تھے سب کو لکھا گیا, سب کو لکھا گیا. جس نے ذرا سی بھی ضد کی اسے لکھا گیا کہ فلاں صاحب کی نظریں تھیں, وہ چاہ رہی تھیں یا چاہ رہے تھے, انہیں لکھا گیا. اگر زینب نے ضد کی ہوتی چادر میں جانے کی تو تاریخ نویسہ لکھتے کسی خاتون نے ضد کی, خاتون نے ضد کی, حضرت ام سلمہ نے ضد کی کہ یا رسول اللہ ہم بھی آ جائیں. دیکھو بھیا, مقام جو تمہیں اللہ نے دیا اس پہ خوش رہو, انت علی الخیر, تم خیر پہ ہو, لیکن یہ مقام تمہارا نہیں ہے. مطلب جو خیر پہ ہوں ان کا مقام نہیں, اب جو شر پہ ہوں ان کا مقام کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خیر پہ ان کا مقام یہ نہیں, تو جو شر پہ ہوں ان کے لیے کیا بھی کہنا. خلاصہ اگر زینب علیا مقام نے ضد کی ہوتی
تو تاریخ نویسان لکھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زینب نے ضد نہیں کی، چادر میں جانے کا اصرار نہیں کیا. کیوں زینب علیہ مقام نے چادر میں جانے کی ضد نہیں کی؟ میں نے کہا تھا نا، کم علم زیادہ علم کے ساتھ سروائیو نہیں کر پاتا. کم علم زیادہ علم سے بار بار سوالات کرتا ہے، جسے چیزوں کا نالج نہ ہو. عجب نہیں، پھوپھی زینب علیہ مقام ام سلمہ سے فرمائے، اے ماں ام سلمہ، آپ نہیں جانتی تھی، آپ نے ضد کی، لیکن میں تو جانتی تھی نا کہ لوح محفوظ پہ پنجتن صرف 5 ہیں. میں جانتی تھی لوح محفوظ پہ پنجتن صرف 5 ہیں. آپ کو نہیں معلوم تھا، آپ نے ضد کی. مجھے معلوم تھا، مجھے معلوم تھا کہ یہ پنجتن کا مقام ہے، میں کیوں ضد کروں، کیوں ضد کروں. یہ ہے علم زینب علیہ مقام، یہ ہے علم زینب علیہ مقام. عقیلہ بنی ہاشم معمولی بات ہے. 11ویں امام کی شہادت کے بعد لوگ آئے کہ امام کی تو شہادت ہو گئی، اب ہم اپنے مسائل کس کے سامنے رکھیں، کس سے دریافت کریں. حکیمہ خاتون نے کیا فرمایا؟ امام کی ماں کی طرف، امام حسن عسکری کی ماں سے دریافت کریں. چاہنے والے پریشان ہوں، امر امامت ایک خاتون سے دریافت کریں. دلیل کیا ہے؟ کہ وہی دلیل ہے جو کربلا میں بعد حسین زینب علیہ مقام کے پاس، یعنی جس طرح بعد حسین لوگ اپنے مسائل کچھ عرصے تک زینب علیہ مقام کے پاس لے کے آتے تھے، اسی طرح امر امام زمانہ مخفی ہے، لہٰذا ان کی ماں سے رجوع کرو، اپنی ماں سے رجوع کرو. یہ مرتبہ ہے زینب علیہ مقام کا، یہ مرتبہ ہے. امام سید سجاد میں بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، امام سید سجاد زینب علیہ مقام سے مشورہ لیتے تھے، جس طرح علی ابن ابی طالب جناب سیدہ سے مشورہ لیا کرتے تھے. احترام تھا. ان دو شہزادیوں کا احترام ہے، احترام، احترام ہے، احترام. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم نے تمہارے اس آسمان کی زینت کسے قرار دیا؟ ستاروں کو. آسمان تمام تر بلندیوں کے باوجود زینت کے لیے محتاج ہے ستاروں کا. اسی طرح علی تمام تر بلندیوں کے باوجود اپنی زینت کے لیے زینب کے محتاج ہے. زینب یعنی کیا؟ باپ کی زینت. اچھا، اس جملے کو میں اس طرح سے زیادہ نہیں سمجھا پاتا ہوں، لیکن اس طرح سے زیادہ سمجھا دوں گا. قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. انسان کے لیے دولت اور بچے، اولاد، بیٹے اس دنیا کی سب سے بڑی زینت ہوتے ہیں. علی کی زینت کون ہے؟ زینب علیہ مقام. یہ بات ایسے نہیں سمجھ میں آتی، ایسے نہیں سمجھ میں آتی، ایسے سمجھ میں آتی. جس کے بیٹے ہوں حسن و حسین، جس کے بیٹے ہوں حسن و حسین، اور جن کے بارے میں یہ ہو کہ الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، یعنی جس کے بیٹے حسن و حسین ہوں اور وہ بھی جوانان جنت کے سردار ہوں. اب معاملہ مزید سمجھ میں آتا ہے کہ حسن و حسین جیسے بیٹوں کے باوجود علی کے لیے زینت زینب علیہ مقام کے ساتھ ہے. زینت زینب علیہ مقام کے ساتھ ہے. اہل بیت اطہار کی شخصیات میں زینب علیہ مقام کا مقام عجیب و غریب ہے، اور اہل بیت کی ہر شخصیت کو زینب علیہ مقام سے محبت ہے. رسول اللہ سے حدیث ہے، اوصیکم ان تحبوا زینب، میری وصیت ہے کہ تم زینب سے محبت کرو. زینب سے محبت، ایک زینب کا مقام، زینب کا صبر، زینب کا علم، زینب کی حکمت، اور دوسری وجہ ہے زینب سے محبت کی زینب کی مظلومیت. زینب کی مظلومیت، زینب کی غربت، زینب کی تنہائی. جناب زینب علیہ مقام کو ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے. ثانیہ زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ جو فضائل حضرت صدیقہ میں تھے وہ سارے کے سارے فضائل بھی زینب علیہ مقام میں منتقل ہوئے. جو مصائب تھے وہ سارے کے سارے مصائب بھی زینب علیہ مقام میں منتقل ہوئے. مکہ کی سرزمین پہ ہے، مدینہ تھوڑے فاصلے پہ ہے. مدینہ کو اپنے ذہن میں رکھنا. زینب علیہ مقام جہاں اپنی اتنی مصیبتیں تھیں،
لیکن ان مصیبتوں کو کنارے رکھتے ہوئے عمر بھر زینب اگر گریا کرتی تھی کربلا سے پہلے یا کربلا کے بعد، اپنی ماں سیدہ کی مظلومیتوں کو بیان کرتا۔ آیت اللہ قزوینی صاحب کتاب فاطمہ من المہد الی اللحد لکھتے ہیں کہ زینب 5 صفات بیان کرتی تھی اپنی ماں کی مظلومیت کی اور کڑ کڑ کے روتی تھی۔ وَهِيَ تُشَاهِدُ أُمُّهَا الْعَلِيلَةَ، زینب دیکھتی تھی اور کہتی تھی میری ماں بڑی بیمار ہو گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی۔ دامعۃ الصدر، میری ماں کے سینے میں درد بہت زیادہ تھا۔ مطریحۃ الفراش، میری ماں آخری لمحات بستر سے اٹھ نہیں پاتی تھی، سہارا دے کے اٹھایا کرتے تھے۔ ومحمرۃ العین، میری ماں کی یہ آنکھ نیلی پڑ گئی تھی، یہ آنکھ سرخ ہو گئی تھی۔ مجھے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، بیمار تھی، سینے میں درد تھا کیونکہ پسلیاں ٹوٹی تھی، روتی تھی کیونکہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا پڑا تھا، علی کے گلے میں رسی کا پھندا پڑا تھا۔ یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ شہزادی کا یہ گال سرخ کیوں تھا۔ کہ امام حسن مجتبیٰ جب تک زندہ رہے مغیرہ کا سامنا نہیں کیا، ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا آپ مغیرہ کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ حضرت رو پڑے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میری ماں دربار سے سند لے کے آئی، ایک لائن آگے بڑھا، میری ماں کے ہاتھوں سے سند چھینی، جب ماں نے مزاحمت کی، لائن آسما کی طرف ہاتھ بلند کیا، میری ماں کے کان پہ زہرا کی مصیبت صرف یہ نہیں کہ گال پہ تماچا لگا، مصیبت یہ کہ بچوں کے سامنے مارا۔ کسی خاتون نے اپنے شوہر سے کہا تو مجھے مارتا ہے نا، مجھے اس پہ اعتراض نہیں، لیکن میری تجھ سے گزارش ہے کہ جب مجھے مارا کر تو یہ دیکھ لیا کر بچے تو آس پاس نہیں ہیں، بچوں کے سامنے مجھے مارا نہ کر۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا شہزادی، آپ کو صرف حسن حسین کے سامنے نہیں بلکہ زینب علیہ مقام کے سامنے۔ اجرکم علی الزہراء، لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، بشیر کو بلایا، امام سجاد نے اپنے خیمے مدینے کے باہر لگائے کہ اے بشیر جا کے مدینے والوں کو ہمارا دکھڑا سنا دے، شاید مدینے والے ہمارے چہروں کو دیکھ کر اور خبر حسین سن کے برداشت نہ کر سکے، پہلے مدینے والوں کو بتا دے کہ لٹا ہوا قافلہ آ گیا۔ بشیر مدینے پہنچا، ہاتھوں کو بلند کر کے الا یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والوں اب یہ مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، ارے مدینے میں حسین کو مار دیا گیا، ارے جس کا جسم کربلا میں پامال کر دیا، جس کے سر کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا، مدینے میں کوہرام برپا ہے۔ مدینہ دوڑا، استقبال کے لیے پہنچا، محمد بن حنفیہ دوڑے، ام البنین دوڑی، روایت کے جملے ہیں ام البنین دوڑتی ہوئی زینب علیہ مقام کے پاس پہنچی، بی بی سے باتیں کرنے لگی، محمد حنفیہ امام سجاد کے پاس پہنچے، باتیں کرنے لگے، باتیں کرتے کرتے ہاتھوں کو جوڑا، کہے بہن زینب کہاں ہے، کہے بہن زینب کہاں ہے۔ ارے سید سجاد بھی قافلے میں گئے تھے، سجاد نظر نہیں آتا، میں اتنا سننا تھا سید سجاد عزے کا سہارا لے کے، اے چچا حنفیہ کیا آپ نے نہیں پہچانا، ارے یہ غریب آپ کے سامنے، ارے وہ کیسے
مقام کے دو بیٹے محمد اور عون، دونوں بیٹوں کے جنازے زینب کے سامنے پڑے ہیں. سروں کو کنارے رکھا کہ اے میرے بچوں یہ زینب تجھ پہ نہیں روئے گی. اے میرے بچے محمد یہ زینب تجھ پہ نہیں روئے گی. یہ زینب اس پہ روئے گی جس کی ماں نہیں ہے. یہ زینب اس پہ روئے گی جس کی ماں نہیں ہے. کہ 11 محرم ساری بیویاں سوار ہوئی. ساری بیویوں نے اپنے آپ کو اپنے اپنے جنازوں پہ گرایا. لیکن جیسے حسین کا جنازہ سامنے آیا بی بی زینب نے اپنے آپ کو اون و محمد کے لاشے پہ نہیں حسین کے لاشے پہ گرایا کہ اے حسین میں آپ پہ گریا کروں گی. آپ پہ رونے والی آپ کی ماں نہیں ہے. اے میرے بیٹے اون و محمد مجھے معاف کرنا. یہ کربلا والوں کی ماں ہے. یہ کربلا کی ماؤں کے کلیجے ہیں. اپنے بچوں پہ نہیں گریا کیا. کوفے میں جب سارے سر آئے اون و محمد کا سر ام کلثوم نے لیا لیکن زینب اولیاء مقام نے اپنے بچوں کے سر نہیں لیے. دوڑ کے اپنے ماجائے حسین کا سر لیا. عزیزان محترم کربلا سے شام تک زینب اپنے بچوں پہ نہیں روئی. جب مدینے پہنچی عبداللہ زینب اولیاء مقام کے پاس پہنچے ہاتھوں کو جوڑا کہ اے میری شہزادی میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں پہ گریا نہیں کیا. ہاتھوں کو جوڑا کہ عبداللہ مجھے معاف کرنا میں کیسے گریا کرتی. میرا ماجایا میری نظروں کے سامنے تھا. ارے میں نے دیکھا وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ. ارے شمر میرے ماجائے کے سینے پہ بیٹھا بالوں کو پکڑ کے خشک رگوں کو کاٹ رہا ہے. اللہ اکبر. آپ کی آوازیں مدینے پہنچ رہی ہیں. حسین کی ماں آپ سے راضی ہو کہ شمر حسین کے سینے پہ رگوں کو کاٹ رہا تھا. میں کیسے بیٹوں پہ روتی. کربلا ختم ہو گئی. مصائب ختم ہو گئے. شام فتح کر کے زینب آ گئی. کہتے گھر میں داخل ہوئی زینب کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. دیوار کا سہارا لے کے زینب چلتی ہوئی جا رہی ہے. عبداللہ فرماتے میں نے دیکھا زینب نے دیوار کا سہارا لیا. ننھے ننھے مسلوں کو اپنی آغوش سے لگایا. مسلوں پہ بیٹھ گئی کہ اے میرے بیٹے اور ماں تجھ پہ فدا. ارے تیرے بعد اس ماں کا جینا